عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کو عدم سے وجود بخشنے والا اور سب کا مشکل کشا، حاجت روا، روزی رساں ہے۔ ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر 4 خطبے آپ نے سنے کہ امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ آج خطبہ مسنونہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 پڑھی میں نے۔ آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ لمن کانا، ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کی، قیامت کے دن کی اور رب کی ملاقات کی یقین رکھتا ہو، اس کے لیے، ہر ایمان والے کو قیامت پر یقین ہے، اللہ سے ملاقات کی یقین ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ آپ اسوہ اور نمونہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں 3 نقطے بیان ہوئے۔ ایک تو بہت زیادہ ذکر کرنے والے، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے، اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے، ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ آج کا موضوع ہے کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھیں۔ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے۔ ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، جس کو چاہتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ تو ایک مسلمان اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی پسند کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے آپ کی کیا کیا چیزیں پسند تھیں، تو جو آپ کو پسند تھا وہ پسند کرے، اور جو آپ کو ناپسند تھا اس کو ناپسند کرے۔ کیونکہ اگر ہم سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پسند اور ناپسند کا علم رکھنا ضروری ہے، تاکہ پسند کو اختیار کرے اور ناپسند سے بچیں۔ مختصر خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا، چند چیزیں میں گناؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی چیزیں، کون کون سے اعمال، کون کون سی باتیں ناپسند تھیں۔ لہذا سننے کے بعد اس کو یاد رکھیں، اور رسول کی ناپسند کو ناپسند کرنا بعین ہی ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند کو ناپسند کرنا یہی محبت کا تقاضا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو ناپسند کرنا بعین ہی آپ کی اتباع اور پیروی ہے۔ اور یہ چیز صحابہ اکرام بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ کھانے میں کیا زیادہ پسند کرتے تھے، آپ کیا ناپسند کرتے تھے، آپ پہننے میں کیا پسند کرتے تھے، کیا ناپسند کرتے تھے، آپ کون سی چیزیں پسند کرتے تھے، کون سی ناپسند کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے بہت زیادہ صحابہ اکرام۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے وہ اپنے اسلام کا مطالعہ کرے، وہ اپنی شریعت کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ صحیح اسلام کیا ہے، اسلام کا انسان سے مطالبہ کیا ہے،
رسول کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے. بغیر کسی تمہید کے موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو گناؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی بہت ناپسند تھی. گانے کی آواز، سارنگی کی آواز، موسیقی، طبلہ، یہ چیزیں بہت ناپسند تھیں. آپ سننا گوارا نہیں کرتے تھے. سنن ابو داود کی ایک روایت ہے، حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. کیا وصیت کی ہے؟ خبردار گانا موسیقی کبھی مت سننا، گالی گلوچ نہ دینا اور نہ سننا. گالی دینا مثال ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا کہا ہو، کسی کو گالی دی ہو. تو آپ بہت ناپسند کرتے تھے کہ کوئی کسی کو برا بلا کہے اور کوئی برا بلا اپنے کانوں سے سنے. کہتے ہیں فَسَبَبْتُ ذَلِكَ، اسی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، لا يسب عبدا ولا غلاما ولا شاطا ولا بعیرا. جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی، میں نے کبھی کسی آزاد اور کسی غلام کو بھی گالی نہیں دی، اور کبھی کسی اونٹ اور کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی. لوگ کچھ نہیں سمجھتے کہ جانور ہے نا، برا بلا کہہ دیتے ہیں، لعنت بھیج دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے ایک بار ایسا ہوا کہ اٹھو اس اونٹ سے، اٹھو اتر جاؤ اس سے، لعنت بھیج رہے ہو اس پہ، اتارو اس پہ سامان، لعنت بھیج رہے ہو اپنے جانور پر، اپنی سواری پہ لعنت بھیج رہے ہو. غصہ ہو گیا آپ. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مجھے یہ وصیت کی ہے، میں نے نہ کبھی برا کہا اور نہ کبھی میں اس کو سننے کے لیے گوارا کرتا ہوں. اب کیا ہم بھی آپ سے محبت کا سچا دعویٰ کرتے ہوئے موسیقی کو سننا نہ پسند کریں گے، ڈھول کی آواز کو نہ پسند کریں گے، گانے کو نہ پسند کریں گے؟ ہم تو پسند کرتے ہیں. خوب قوالیاں چلتی ہیں، موسیقیاں چلتی ہیں، رقص ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، گانے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے نہیں کچھ نہیں ہے، موسیقی بج رہی ہے. موسیقی کو لوگ برا نہیں سمجھتے. علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ اس کو حلال سمجھیں گے، اس کو جائز سمجھیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے غلام نافع کے ساتھ ایک سفر پہ نکلے تو موسیقی کی آواز آئی، گانے کی آواز آئی. حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کیا؟ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أُذْنَيْهِ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھ لیا، مجھے آواز نہ سنائی دے، بند کر لیا، کانوں میں انگلی ڈال دی. وَنَعَا عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے سے دور نکل گئے. جب دور نکلے تو اپنے غلام نافع سے پوچھنے لگے آواز آ رہی ہے؟ نافع نے کہا نہیں، اب آواز بند ہو گئی ہے. اب کیا ہو گیا؟ آواز بند ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ فَرَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَفْعَلُهُ مِثْلَ ذَلِكَ، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھا، اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا. کیا؟ گانے کی آواز آئی تھی، آپ نے انگلی ڈال دی تھی کانوں میں، آپ نے اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا. آپ بہت ناپسند کرتے تھے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہے، نام عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے، گاڑی سٹارٹ جیسی ہوئی فوراً گانا بھی شروع، جیسی کوئی زیارت آئی بند کر دو اور زیارت سے آگے چلو چالو کر دو. کیوں بھائی؟ ولی ہیں، ولیوں کا احترام کرنا چاہیے. اگر پوچھو نا کہ یار یہ بند کیوں کیا یہاں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ولیوں کا احترام کرنا چاہیے. اللہ نہیں سنتا ہے، اللہ ہر جگہ سنتا ہے نا. اللہ کا احترام نہیں کرنا چاہیے. نبی کو یہ ناپسند ہے، نبی ناراض ہو جائیں ٹھیک ہے، اللہ ناراض ہو جائیں ٹھیک ہے، زیارت والا کوئی ناراض نہ ہو. اتخشون الناس واللہ احق ان تخشا، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. لوگوں کا خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے. لوگوں کا خیال ہے، رسول اللہ کا خیال نہیں ہے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات
اللہ کے بعد دنیا میں ہیں جتنے احترام کے لائق ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلے مصطفیٰ کا خیال رکھو، آپ رسول اللہ کا خیال رکھو کہ آپ کو پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے۔ اللہ کے بندو، موسیقی گانا رسول اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اگر ہمیں محبت ہے، ایمان ہے رسول اللہ پر، اتباع ہے، شفاعت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، حوض کوثر سے پانی پینا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سننا چھوڑ دو، بند کر دو۔ جب کبھی آواز آئے من رعا منکرا فلیغیرہ بیدہ، کا طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، کسی نے چالو کیا اس کا تو بند کر بھائی۔ یہاں تو نہیں ہے الحمدللہ، ہیں ایسی جگہ ایسے روٹ ہیں، مثال نہیں گاڑی والا کوئی لگا دے، جاؤ سنکوٹ سے اوپر ہاڑی جاؤ، کوئی گاڑی والا نہیں لگائے گا، اس کو پتہ ہے نہیں یہ لوگ نہیں برداشت کریں گے، فوراً بند کروا دیں گے۔ تو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، بند کر۔ نہیں ایسا نہیں کرتا تو زبان سے کہہ دو، زبان سے کہنے سے بھی نہیں مانتا ہے تو دل میں برا مانو، اپنے کانوں کو بند کر لو، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دو۔ اللہ کے بندو، موسیقی گانا رسول اللہ کو بہت ناپسند تھا، لہذا جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہے، اس کا فرض بنتا ہے یہ چیزیں نہ سنے اور نہ سنوائے۔ یہ رسول اللہ کی ناپسند ہے۔ صحابہ آپ کی ناپسند اور پسند، مجھے ایک بات یاد آئی، حلال چیزوں میں دیکھیے ایک چیز رسول اللہ نے ناپسند کی، صحابی رسول کہہ رہے ہیں میں اس کو اب کبھی استعمال نہیں کروں گا، وہ کیا؟ حدیث سنو۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ ان ابا ایوب الانصاری قال اذا اتي بطعام يأكل منه وبعث الي بفضله۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کھانا دیا کرتا تھا، مشہور بات ہے نا، مہمان بنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ایوب انصاری کے رسول اللہ مہمان بنے تھے آپ کے گھر پہ، تو کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جو کھانا واپس کرتے نا، اتنی محبت تھی، انگلیوں کے نشان دیکھتے کہ آپ نے کہاں سے اٹھایا ہے لقمہ، وہاں سے اٹھا کے کھایا کرتے تھے۔ کیا محبت تھی سچی، اور جان بوجھ کے اس نیت سے کہ تاکہ کچھ واپس کر دیں اور میں کھاؤں تاکہ، کیا محبت تھی۔ صحابہ اندر رہتے ہوئے اگر اللہ کے نبی کے آتے نا باہر سے سلام کرتے، کہتے السلام علیکم، خاموش، السلام علیکم، خاموش، السلام علیکم وعلیکم السلام، تیسری مرتبہ جواب دیا ایک صحابی رسول نے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ میں نے پہلی مرتبہ سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی حدیث تھی نا کہ 3 مرتبہ اگر کوئی سلام کا جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ، تو میں نے کہا 3 بار ہونے دو، آپ رحمت بھیجے 3 بار بھیجنے دو، تیسری بار بول دوں گا۔ کیا سچی محبت تھی، لوگ کیسی محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب کھانا اللہ کے نبی کے گیا، وَبَعَثَ إِلَيَّ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لِأَنَّ فِيهَا سُومًا، اللہ کے نبی نے کھانا کھایا ہی نہیں، واپس بھیج دیا۔ جب کھانا واپس آ گیا تو میں پریشان ہو گیا کہ آپ نے کھانا تناول کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کھاتے تھے، بچا ہوا کھانا میں کھایا کرتا تھا، یہ واپس کیسے آ گیا؟ اس کی وجہ بھی بتائی، لِأَنَّ فِيهَا سُومًا، اس لیے کہ اس میں لہسن تھا، اور کچا لہسن آپ نہیں کھایا کرتے تھے۔ فوراً ابو ایوب انصاری نے کیا کہا؟ احرام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لِأَجْلِ رِيحِهِ، میں نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ اس کی بو کی وجہ سے، لہسن کی بو کی وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا یہ حرام ہے؟ کچا پیاز اور لہسن یہ حرام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ولیکن اکریہ، نہیں یہ حلال نہیں، حلال ہے، حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری نے کیا کہا؟ وَكَرِهْتُ ذَلِكَ، میں بھی اس کے بعد سے اس کو ناپسند کرتا ہوں، میں بھی کیا کرتا ہوں؟ میں بھی نہیں کھاتا ہوں۔ دیکھ رہے رسول اللہ کی حلال چیزوں میں ناپسند کو صحابہ نے کیسا ڈھونڈا۔ ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے گوشت میں سے کدو کو ڈھونڈ کے کھایا، گوشت اور کدو ملا کے نہیں، تو صحابی رسول کیا کرتے تھے؟ اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے، آپ کی اس ادا کو پسند کرنے کے لیے اس کو ڈھونڈتے تھے۔ ہم بوٹی کو ڈھونڈتے ہیں نا، وہ کدو کو ڈھونڈتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار ایسا کیا تھا۔ تو حلال چیزوں میں ناپسند تھی اس کی بو کی وجہ سے، تو ابو ایوب انصاری نے کیا کہا میں بھی اب اس کو کیا کروں گا؟ ناپسند کروں گا۔ ایک مسلمان کو رسول اللہ کی پسند کو سمجھنا چاہیے، رسول اللہ کی ناپسند کو سمجھنا چاہیے۔ تو پہلی چیز موسیقی،
رسول اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناپسند ہیں لیکن حلال ہیں، جیسے یہی لذت حلال ہے لیکن آپ کو ناپسند ہے، اور زیادہ تر چیزیں جو آپ کو ناپسند ہیں نا وہ حرام میں ہیں۔ 75% حصہ آپ کی ناپسند وہی ہے جو حرام ہے۔ گانا سننا یہ مت سمجھنا کہ حلال ہے ناپسند ہے، حرام ہے، منع ہے بالکل۔ دوسری چیز بہت غور سے سنیے، زیادہ دیر اپنی ضرورت سے زیادہ مال اپنے پاس جمع کرنا رسول اللہ کو ناپسند۔ اب یہ کیا ہے؟ حلال ہے، حرام نہیں۔ حلال مال کمایا ہوا ہے، کروڑوں ہو لاکھوں ہو، حلال ہے، حلال کمایا ہوا ہے تو حرام تو نہیں نا وہ، لیکن کیا ہے؟ اپنے پاس رکھنا، اپنا بینک بیلنس بنانا، یہ نبی کو بہت ناپسند تھا۔ عجیب بات، اپنا مال لیکن اپنے پاس زیادہ رکھنا یہ ناپسند تھا۔ رکھتے ہی کیا کرتے تھے؟ ڈھونڈو، دیکھو کہاں ضرورت ہے، اسلام کا کون سا شعبہ کمزور ہے اور میرے پاس بینک بیلنس جمع ہے۔ کیوں ہو ایسا؟ کسی کے پاس نہیں، عثمان کے پاس ہے، اچھا پانی نہیں ہے، کیوں نہ کنواں خریدے، کیوں نہ مسجد کے لیے جگہ خریدیں، کیوں نہ ایسا کریں، کیوں نہ غریبوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس زیادہ دیر مال رکھنا ناپسند کرتے تھے۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ یہ ہے اسلام۔ کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ہوگی، کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ہوگی کہ جو جتنا مالدار ہے مالدار ہوتا ہی جائے۔ لکھ پتی ہے تو اب کروڑ پتی بنے، کروڑ پتی ہے تو کھرب پتی بنے، جائے آگے ہی جائے، جمع ہی کرتا رہے۔ کیا کرے گا؟ ایک دن موت زیست کا در ٹھکائے گی، ٹھکائے گی، پھر کس کو خبر؟ کسی کو کچھ پتا نہیں، پھر سب ختم بالکل۔ لہذا زیادہ دیر آپ اپنے پاس مال رکھنا ناپسند کرتے تھے۔ دلیل سنو، صحیح بخاری کی حدیث 46-64 حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني ان يمر علي 3 ليال الا شيئا ارصده لدين۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، لو کان لی مثل احد ذہبا، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے اور سونا سب سے قیمتی چیز ہے، اسے تشبیہ دی گئی ہے۔ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں برداشت نہیں کروں گا وہ میرے پاس 3 دن رہ لے۔ لفظ پہ غور کرنا، ما یسرنی الا علی 3 لیال، مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ وہ 3 دن میرے پاس رکھا رہے۔ احد پہاڑ کا سونا 3 دن تک نبی کے پاس موجود اور کسی کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، یہ نبی ایسے نہیں تھے۔ کہا مجھے پسند ہی نہیں، مجھے ما یسرنی، مجھے نہیں پسند ہے۔ اور ان ساری حدیثوں کے اندر کریہ ما احب ما یسر یہ الفاظ موجود، ما یکرہ کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر 3 دن تک سونا رہے، ہاں الا شیئا ارصدہ لدین، ہاں اگر کسی کا قرض ہو تو اتنا میں رکھوں، بس باقی نہیں رکھوں گا۔ کسی کا اگر دینا ہو تو اتنا میں رکھوں گا، لیکن اس سے زیادہ میں کیا کروں گا؟ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ مال کیا ہو؟ جمع ہو۔ ہم 1000 پتی، لکھ پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی بنتے ہی جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہے نا، ہمارا ہے، کیا ہے؟ ہمارا ہے نا۔
لیکن نبی کی پسند کو اگر پسند کرنا ہے، ناپسند کو ناپسند کرنا ہے، تو نبی کی ناپسند میں سے ایک یہ بھی تھا، آپ زیادہ مال اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے۔ نبی نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نہیں دی زکوٰۃ۔ کیوں؟ زکوٰۃ سال میں فرض ہوتی ہے۔ اور یہاں حدیث کا الفاظ کیا ہے کہ میں تو گوارا ہی نہیں کرتا تو 3 دن تک میرے پاس رہے۔ ایسا بھی کوئی ہوگا؟ اللہ اکبر! ایسے ہی تھوڑا، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اس دل جیسا دل کوئی نہیں ملا، اس نبی جیسا نبی کوئی نہ آیا نہ آئے گا۔ آپ کے بعد تو آیا ہی نہیں، آپ سے پہلے بھی نہیں آیا، آپ تو خاتم النبیین ہیں، کوئی نبی بھی نہیں آیا ایسا۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہو وہ اس بات کا خیال رکھے یہ نبی کی ناپسند میں سے ایک ہے۔ زیادہ مال اپنے پاس زیادہ دیر تک رکھنا یہ نبی کی ناپسند ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث اور سنیے، 851 نمبر کی، صحیح بخاری کی۔ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے مدینے میں عصر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور میں اس میں موجود تھا۔ فسلم فقام مسرعا، جیسا آپ نے سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، فقام مسرعا، تیزی سے کھڑے ہوئے۔ اور جب تیزی سے کھڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ یتخطف الناس علی رقابہ، آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے نکل گئے۔ الی بعض حجر نسائہ، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے حجرے میں۔ کس کے حجرے میں گئے ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ جیسا آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً تیزی سے اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آپ کیا گئے؟ اپنے کسی گھر میں چلے گئے۔ فنزع الناس نزعا شدیدا، لوگوں کو عجیب ہوا، یہ کیا ہوا؟ آپ کو کوئی پریشانی لائق ہوگی، آپ اتنی جلدی کیسے اٹھے؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے، یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ اتنا جلدی کیسے چلے گئے، اٹھ گئے۔ فرعا الیہم، دیکھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ فعجبوا، صحابہ کو تعجب ہوا اس بات پر کہ یہ کیا ہوا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عندی تبرا من ذہب، میرے صحابہ پریشان مت ہو، میرے پاس سونے کا ایک ڈلہ تھا۔ تبرن، ایک ڈلہ سونے کا تھا میرے پاس۔ وَكَرِحْتُ أَن يَحْبِسَنِي، میں نے ناپسند سمجھا کہ یہ آج رات میرے پاس رہے۔ فَأُمِرْتُ أُقْسِمَ، میں نے حکم دیا جلدی اس کو تقسیم کرو۔ میں اس لیے گیا تھا۔ اللہ اکبر! عصر کی نماز پڑھائی ہے، کہیں رات نہ ہو جائے وہ سونا میرے پاس رکھا رہے۔ نماز پڑھاتے ہی فوراً اٹھ کر کے گئے، دعا مانگی ہے نہیں، فوراً اٹھ کر کے گئے۔ اور کیا کیا ہے آپ نے؟ فوراً جا کے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو تقسیم کر دو، اس کو مت رکھو۔ ان دو حدیثوں سے کیا پتا چلا؟ رسول اللہ کو یہ ناپسند تھا کہ مال اپنے پاس بہت زیادہ دنوں تک رکھا رہے۔ تیسری بات اس نقطے کے تعلق سے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو سہیل اور ابو زبیر، ان دونوں کو کیا فرماتے ہیں؟ کاش تم رسول اللہ کو اس بیماری میں دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 یا 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اما عائشہ سے کیا کہا؟ عائشہ اس کو صدقہ کر دو، اس کو دے دو۔ اما عائشہ صدیقہ آپ کی تیمارداری میں، آپ کا خیال رکھنے میں آپ کو یاد ہی نہیں رہا، وہ جو نبی نے حکم دیا تھا وہ یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ
اور اصدقہ ہو، وہ اس کو تم نے صدقہ کر دیا تھا، وہ جو میں نے تمہیں کہا تھا پیچھے کہ وہ 6-7 دینار ہیں وہ دے دیا تھا؟ اما عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیا، ویسے کہ ویسے رکھے ہیں، آپ نے کہا تھا مجھے یاد بھی نہیں رہا، میں ایسے ہی اس میں رہی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ وہ تو عائشہ نے دیا ہی نہیں ہے، منگوایا۔ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِي، آپ نے ان 6-7 دیناروں کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، اور ہاتھ پہ رکھ کر کے عائشہ سے کیا کہا؟ عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے ان یلقى اللہ وعندی 6 أو 7، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میرے پاس یہ 6-7 دینار ہوئے اور اسی عالم میں میرا رب مجھے بلا لے؟ یعنی میں نے تو یہ صدقے کا حکم دیا تھا، اور میرا رب اگر مجھے اسی وقت میں بلا لیتا تو میرے پاس 6-7 دینار رکھے ہوئے۔ آپ اندازہ لگاؤ یار، ہم لوگ مرتے وقت بھی وصیت کرتے ہیں مال کی، اتنا بیٹی کو، اتنا بیٹے کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، صدقہ، دوسرے کا خیال، خیر الناس من ينفع الناس۔ کون سا شعبہ کہاں؟ لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں یار، لوگوں کو پہننے کے لیے ایک کپڑا ہے تو دوسرا نہیں ہے، مکان نہیں، جھوپڑیاں ہیں، اور المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہماری یہ کنڈیشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا مال اپنے پاس زیادہ دیر تک رکھنا۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ 2، ایک تو موسیقی ناپسند، اور ایک مال دوسرے شعبے کمزور ہے اور یہاں جمع کرتا جا رہا ہے، یہ آپ کو بہت ناپسند تھا۔ اس تعلق سے آپ نے اما عائشہ کا ایک واقعہ اور آپ کی بیماری کا اور 2 حدیثیں سنی۔ تیسری چیز جو آپ کو ناپسند تھی وہ کیا تھی؟ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی۔ مرد کے لیے دیکھو یہ بھی حلال ہے، سونا کیا ہے؟ حرام تھوڑا، حلال ہے، لیکن مرد کے لیے حرام ہے۔ مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، عورت پہن سکتی ہے۔ اس کی ایک حدیث سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ فاتخذ الناس خواتیم من ذہب، لوگوں نے بھی کیا کر لیا؟ اپنے لیے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ اللہ کے نبی نے بنوائی تو لوگوں نے بھی کیا کر لیا؟ بنا لیا۔ فنبذہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم البسہ ابدا، پھر کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ سونے کی انگوٹھی اتاری، اور اتار کر کے کیا کہا؟ لم البسہ ابدا، میں اس کو کبھی بھی نہیں پہنوں گا، ناپسند کیا۔ کیا ہوا؟ فنبذ الناس خواتیمہم، لوگوں نے بھی کیا کیا؟ یہ تھے صحابہ، دیکھ رہے آپ کی پسند کو پسند کرتے اور آپ کی ناپسند کو ناپسند کرتے تھے۔ ہم اپنی پسندوں کو پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں عاشق رسول ہے، پھر بھی محب رسول ہے، پھر بھی پکے جنتی ہیں۔ یار کوئی رسول کی پسند کو پسند کرے نا تو ٹھیک ہے یار، واقعی تو صحیح ہے، واقعی محب رسول ہے، واقعی جنتی ہے، لیکن پسند تیری اپنی ہو، رسول اللہ کی پسند پہ تو نہ چلتا ہو، تو نہ عبادات کرتا ہو، تو نہ معاملات کرتا ہو، اور پھر بھی کہیں۔ صحابہ نے بھی کیا کیا؟ فوراً اپنی انگوٹھیاں نکال دیں اور پھر اس کے بعد ناپسند کیا۔ صحیح مسلم کتاب اللباس کی ایک اور روایت، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنضعه وطرحه وقال يامد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده۔ اللہ کے نبی نے ایک مرد کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اور جیسی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے کیا کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد وہ انگوٹھی نکالی، نکال کر کے پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد کیا کہا؟ اَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، کیا تو اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگار لے کے کھیل رہا ہے؟ یہ سونا نہیں ہے، کیا ہے؟ جہنم کا انگار ہے، کیونکہ منع کیا ہوا تھا اور آپ کی ناپسند تھی۔ یہ سمجھایا اور چلے گئے۔ فقال بعض الناس وانتفی بہ، جب اللہ کے نبی چلے گئے تو لوگوں میں سے کچھ نے کیا کہا؟
اٹھا لے انگوٹھی، اس سے فائدہ اٹھا، یعنی اپنے گھر پہ عورت کسی کو دیتے نہ، لے جا اس کو اٹھا لے۔ اس صحابی رسول نے کیا کہا؟ لا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم جس کو رسول اللہ نے اتار کے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھاؤں گا بھی نہیں، مجھے یہ ناپسند ہے۔ پتہ کیا چلا؟ سونے کی انگوٹھی رسول اللہ کو ناپسند تھی، لہذا ہر مسلمان کو سونے کی انگوٹھی، سونا رکھنا ناپسند سمجھنا چاہیے۔ سونا عورتیں پہنے ٹھیک ہے، پسند ہے، لیکن مرد لوگ شوقیہ چین بناتے ہیں، چین، گھڑیاں سونے کی انگوٹھیاں منگنی میں، سگائی میں، شادی کے وقت۔ اللہ کے بندو، ایک مسلمان کے لیے اگر رسول اللہ کی پسند کو پسند کرنا ہے اور ناپسند کو ناپسند کرنا ہے تو سونا مرد کے لیے ناپسند ہے۔ کتنا ہوا؟ 3۔ چوتھی چیز، ریشمی، خالص ریشمی۔ معلوم ہے شہد کی مکھی خالص شہد تیار کرتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے اس میں؟ نہیں ہوتی۔ اور ریشم کیا ہوتا ہے؟ ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ کیڑا دھاگا تیار کرتا ہے، اس سے پیور ریشم، خالص ریشم کا، ایک تو ریشم کا کوئی دھاگا ہو کوئی بات نہیں چلے گا، ہے حدیث، لیکن خالص ریشم مرد کے لیے، یہ بھی مرد کے لیے، عورت ریشم پہن سکتی ہے، جیسے سونا عورت پہن سکتی ہے، مرد بھی، مرد کے لیے خالص ریشم یہ نہیں ہے، یہ ناپسند ہے۔ اب کیا ہے یہ حلال ناپسند ہے، حرام ناپسند ہے؟ جی بالکل نہیں، حرام ہے، یہ مت سمجھنا۔ دیکھو جی، ریشمی کپڑا جو ہے نا، کپڑا حلال ہے نا، لیکن مرد کے لیے حرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند ہے۔ اگر کوئی مسلمان ریشمی کپڑا پہنے، ریشمی چادر، ریشمی جبہ، تو رسول اللہ کا محب ہے، آپ کی اتباع کرنے والا ہے، آپ سے سچی محبت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حدیث سنو، حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث 2754 اور 2755، یہ دو حدیث دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج الحریری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی قبہ، جبہ کیا دیا گیا؟ ہدیے میں دیا گیا۔ ہدیہ دینا چاہیے، تحادو تحابو، محبت بڑھتی ہے اس سے، ہدیہ دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کو ایک ریشمی قبہ ہدیے میں دیا، فلبسہ، آپ نے اس کو پہنا، وصلی، اور نماز پڑھی۔ آپ نے کیا کیا؟ اس جبے کو پہنا اور پہننے کے بعد کیا کیا؟ نماز پڑھی آپ نے۔ فسلم فنزعہ نزعا شدیدا، جلدی، سختی سے، جلدی سے اتارا، جیسا سلام پھیرا، سلام پھیر کر کے فوراً جبے کو جلدی سے اتارا، اور کیا کہا؟ وقال ھذا لا ينبغي للمتقین، الفاظ کیا فرمایا؟ غصے سے جیسے فرمایا اور جلدی سے اتارا، کہا لا ينبغي للمتقین، متقیوں کے لیے جائز نہیں ہے، اتار دیا فوراً کیا کیا؟ اتار دیا۔ حدیث صحیح مسلم کی 2754۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریشمی جبہ فوراً اتار دیا اور منع کر دیا، کہا لا ينبغي هذا للمتقین، متقیوں کے لیے جائز ہی نہیں، منع کر دیا۔ لہذا یہ رسول اللہ کی ناپسند ہے، ایک مسلمان کو بھی اس کو ناپسند کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک جگہ ایک کپڑا ایک شخص بیچ رہا تھا ریشمی، وہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ سے کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ اس کو خرید لیجیے۔ دیکھیے کیوں کہا تھا، جملے موجود ہیں وقت کے اختصار کے ساتھ، کہا آپ اس کو خرید لیجئے، آپ کے پاس دور دراز سے وفود آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اور آپ ہمارے قائد اعظم ہیں، امام اعظم ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ آپ کے پاس ایسا لباس ہو، اچھا لباس ہو، نمایاں دکھے، تاکہ آپ اس کو خرید لیجئے اور آپ اس کو وفود کی آمد کے وقت پہنا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو جواب کیا دیا؟ عمر ما یلبسہ، میں اس کو نہیں پہن سکتا، اور جو اس کو پہننا چاہے، ریشمی میرے ناپسند کے بعد اس کو پہننا چاہے، تو کیا کہا؟ وہ شخص
میرا مطیع اور فرمانبردار نہیں ہے، عمر یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے، لہذا ریشمی کپڑا مرد کے لیے ناپسند، یہ رسول اللہ کی ناپسند ہے، اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز، اس کو اہم سے غور سے سنیے، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہر جگہ ہوتا ہے، کسی کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا آپ کو سخت ناپسند تھا۔ تعظیماً کھڑا ہونا، ایک تو یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں، کوئی آئے اور میں اس کو اپنی جگہ دے دوں، اس کو بٹھا دوں، وہ ایک الگ بات، لیکن نہیں، تعظیماً کھڑا ہویا جائے۔ امام حرم آئے، کھڑے ہو جا تعظیماً، بڑا ولی آیا، بڑا پیر آیا، بڑا متقی آیا، اور یہاں چیزیں اسکول میں سکھائی جاتی ہیں، غلط چیز، غلط تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو۔ کیا؟ ٹیچر آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پرنسپل آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زیڈیو آئے تو کھڑے ہو جاؤ، فلاں آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ بالکل نہیں، حدیث میں سخت ممانعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ حدیث کیا اس کی؟ حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے نکلے اور صحابہ کے درمیان گئے۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی عصا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر آئے، آسے پر ٹیک لگائی ہوئی۔ جب آسے پر ٹیک لگا کر کے آپ نکل کر کے ہمارے پاس آئے، فقاموا، ہم لوگ کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ جیسے اللہ کے نبی آئے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تقوموا کما تقوم العجمی لتعظیم بعضهم بعضا، خبردار، نہیں غلط بات، بیٹھو۔ اجمی لوگ جیسا ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم لوگ ایسے کھڑے مت ہویا کرو، بیٹھ جاؤ۔ مسند احمد کی روایت، آپ نے کیا فرمایا؟ تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا درست نہیں، کیونکہ کھڑا ہونا قیام ہے۔ قیام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو تعظیماً اگر کوئی کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ناپسند کیا، اس کو فوراً منع کر دیا۔ اس تعلق سے سنن ترمذی کتاب الادب کی ایک اور روایت، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے ایسا سوال کر دیا، اللہ کے نبی کوئی آدمی کسی دوست کو ملے، کسی اپنے بھائی کو ملے، اینحنی لہو، کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ جیسے آتا نا کوئی یہ جھک کر کے ملتے لوگ، بڑا آیا ہے، لوگ حدیثوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یہ تکبر ہے، یہ عاجزی ہے۔ یار رسول اللہ کی پسند نہ پسند دیکھو، آپ کا قول دیکھو، اپنی عقل کے قیاس کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ کہتا یہ جھک کر کے ملنا یہ عاجزی ہے، تم ایک ہاتھ سے ایسا کرتے یہ تکبر ہے۔ پہلے اصل دیکھو، دلائل دیکھو، خود عقل سے نہ دیکھو۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر عقل کا دین میں دخل ہوتا نا تو مسا کہاں ہوتا؟ نیچے ہوتا نا، کیونکہ گندا کہاں ہوتا ہے تو نیچے کرو نا یار، چلو ٹھیک ہے نا، عقل یہی کہتی ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ مسا اوپر ہوگا۔ کیوں اوپر ہوگا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے اوپر کیا ہے۔ تو فرمایا اینحنی لہو، کیا ہم اس کے لیے جھک کر کے ملیں؟ کہا نہیں، لا، جھک کر کے کسی کو نہیں ملنا۔ تعظیماً کسی کے لیے جھکنا، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قیام عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ لہذا تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یہی 2755 نمبر کی روایت صحیح مسلم کی، کانا یشخص علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یحبہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کو آپ سب سے زیادہ محبوب تھے، اتنا کسی اور کو۔ بات بھی صحیح ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جتنا صحابہ کو اللہ کے نبی محبوب تھے اتنا بعد والے کسی کو نہیں ہو سکتے۔ وَكَانُوا إِذَا رَعَوْهُمْ لَا يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُوا أَنَّهُ كَرِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو جب آتے ہوئے دیکھتے نا تو صحابہ کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اور ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا من یسر
ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ صحیح مسلم کی آپ 2753 2754 اور 2755 یہ 2755 آپ نکال کر کے 3 حدیث دیکھیں کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہو کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. غلط شخص مت دو, غلط تعلیم مت دو. اسکولوں میں لوگوں نے کیسی کیسی تعلیمیں دی ہیں اور ہم سمجھتے نہیں اچھی ہو رہی ہے تعلیم, تربیت ہی خراب ہو رہی ہے. اللہ کے بندو تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا درست نہیں ہے. آخری بات ختم کرتا ہوں. عشاء سے پہلے سونا آپ کو ناپسند اور عشاء کے بعد بات کرنا ہم سب ایسا کر رہے ہیں. محب رسول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے ان ینوم قبل العشاء والحدث بعدہ, کہ آپ عشاء سے پہلے کیا کریں. 868 نمبر کی روایت صحیح بخاری کی. آپ عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند کرتے تھے. عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں آدھی رات. اللہ کے بندو 3 باتیں آخر میں مجھے یاد آئیں. انسان کی صحت کا راز قرآن کی 3 آیتیں, 3 آیتوں پہ عمل کر لیں بیمار بھی نہیں ہوں گے. پہلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 31, کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں چکنائی نہ کھانا کہتے ہیں نا. قرآن نے کیا کہا کلو واشربو ولا تسرفو. اس ولا تسرفو کو سمجھیے, جب ولا تسرفو کریں گے تو بھائی بیمار ہوں گے. تو قرآن نے کہا ہے کھاؤ پیو حد سے تجاوز نہ کرو. دوسری آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 31, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. پانی جلا بخشتا ہے. 24 گھنٹے میں 7-8 گلاس پانی پی لو, آپ بیماریاں ختم. پیتے ہیں پانی, یہ قرآن کی آیت میں حکم دے دی ہے. اور ڈاکٹر بھی کیا کہتے ہیں کہ پانی پیا کرو. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اسی طرح سے سورہ نبا اما یتساءلون آخری سورہ, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے رات کو لباس بنایا, سونے کے لیے بنایا. عشاء کے بعد باتیں نہیں, موبائلوں میں نہیں. عشاء کے بعد باتیں اور موبائلوں میں, اور فجر دیر میں اٹھتے ہیں, رات دیر میں سوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ 6-7 چیزیں آپ نے سنی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت ناپسند تھی. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جو چیز رسول اللہ کو ناپسند تھی ان کو ناپسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر اس چیز کو عمل میں لانے اور اس کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. پروردگار عالم دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں, یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی بے کسی اور بے بسی تیرے علم میں ہے, تو دیکھ رہا ہے. رب العالمین تو ظالموں کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت لاق نہیں ہے تو نیست و نابود کر. اللہ دنیا میں ہر انسان کو امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ جینے کا اسلام نے حکم دیا ہے, رب العالمین نے حکم دیا ہے. مسلمان ہر مہینے میں چاند دیکھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے اللہ اکبر, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. پہلے ہم امن چاہتے ہیں, بعد میں ایمان کی بات ہے. ہم امن کے متلاشی ہیں, ہم امن کی تعلیم لے کر آتے ہیں. اسلام امن ہی کی تعلیم دیتا ہے. الہ العالمین تو ان کی مدد فرما, ان کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی شہادت کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہے یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو